ان مبارک ہستیوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے انہوں نے کوئی ایسے خواب دیکھے جس میں بشارات دیکھیں، یا ایسے آثار دیکھے، یا کسی نے انہیں بتایا، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے، حضور کی آمد سے پہلے ہی منتظر تھے۔ انہی میں سے ایک یہ تذکرہ کہ مالک بن سنان کہتے ہیں کہ میں ایک روز ایک یہودی قبیلے بنی عبد الاشہل کے یہاں آیا کہ گفتگو کروں ان سے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے درمیان اور بنی عبد الاشہر کے درمیان عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ میں نے ایک یہودی یوشع کو کہتے سنا کہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آن چکا ہے، اس کا نام نامی احمد ہوگا جو حرم سے نکلیں گے۔ خلیفہ بن ثعلبہ نے ازراہ استہزاء کہا، اس کا حلیہ تو بتاؤ۔ یوشع نے کہا، نہ وہ پست قد ہوگا، نہ طویل قامت ہوگا، اس کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، وہ دستار باندھے گا، اونٹ پر سوار ہوگا، اس کی تلوار اس کی گردن میں حمائل ہوگی، یہ شہر یثرب اس کی ہجرت گاہ ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ تو میں یہ سن کر اپنی قوم کے پاس گیا، مجھے یوشع کی بات سے حیرت ہو رہی تھی۔ ہم میں سے ایک آدمی بولا، یہ بات صرف یوشع تو نہیں کہتا بلکہ یثرب کا ہر یہودی عالم کہتا ہے۔ مالک بن سنان کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے بنی قریظہ کے پاس آیا، وہاں ان کے چند آدمی جمع تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک شروع کر دیا۔ زبیر بن باتا نے کہا کہ وہ سرخ ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ یہ ستارہ صرف اس وقت طلوع ہوتا ہے جب کسی نبی کا ظہور ہو، اور اب سوائے احمد کے اور کوئی نبی باقی نہیں رہا، وہ نبی آخر الزماں ہوں گے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ ناظرین کرام، ابو نعیم اصفہانی تحریر کرتے ہیں کہ بخت نصر نے جب شہر بیت المقدس کو تاراج کر دیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنے 7 سال گزر گئے تو اس نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ کاہنوں نے درخواست کی کہ بادشاہ اپنا خواب سنائے تاکہ اس کی تعبیر بتائی جا سکے، لیکن بخت نصر نے کہا کہ خواب اس کو یاد نہیں رہا، لیکن اگر 3 دن کے اندر تم نے مجھے خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں نہیں بتایا تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ یہ بات حضرت دانیال علیہ السلام کو معلوم ہو گئی۔ اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام جیل میں قید تھے۔ انہوں نے جیلر سے کہا کہ بخت نصر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جیل میں ایک شخص ہے جو آپ کے خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر بخت نصر نے دانیال کو بلوا لیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام اس کے دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ بخت نصر نے پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے علم سے نوازا ہے اور مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کروں۔ بخت نصر نے کہا، میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کا پاس کرتے ہیں، مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت بڑا بت دیکھا تھا جس کے پیر زمین پر تھے اور سر آسمان میں تھا۔ اس کا اوپری حصہ سونے کا، درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا۔ اس کی پنڈلیاں لوہے کی تھیں، قدم گارے کے تھے۔ جس وقت تم اس کو دیکھ رہے تھے تو اس کی خوبصورتی اور پختگی نے تمہیں حیرت زدہ کر دیا تھا، لیکن اسی وقت اللہ نے آسمان پر سے ایک پتھر ڈالا جو اس بت کے سر پر آ کر گرا اور بت چکنا چور ہو گیا، اور سونا، چاندی، تانبا، لوہا وغیرہ سب اس طرح باہم مل گئے کہ تمہیں یہ خیال ہوا کہ اگر تمام انسان اور جنات بھی مل کر ان کے ذرات کو اب الگ الگ کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر تمہاری نظر اس پتھر پر پڑی جو آسمان سے گرا تھا، تم نے دیکھا کہ وہ بڑا ہوتا اور مسلسل پھیلتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ پوری زمین پر وہ پتھر چھا گیا اور تمہیں زمین پر اس پتھر کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ بخت نصر نے خواب کی تصدیق کی کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا، میں نے یہی خواب دیکھا تھا، اس کی اب تعبیر بتاؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ بت کے الگ الگ حصے دراصل
الگ الگ زمانے کی قومیں ہیں، اور جو پتھر اوپر سے آ کر گرا تھا وہ اللہ کا دین ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور جس کے ذریعے اللہ رب العزت ان تمام قوموں کو ختم کر دے گا۔ پھر ایک نبی بھیجے گا جو امی ہوگا، اس کا تعلق عرب سے ہوگا، اس دین کے سامنے تمام ادیان اور قومیں کمزور پڑ جائیں گی، بالکل اسی طرح جس طرح اس پتھر نے بت کو تہس نہس کر دیا تھا، وہ تمام ادیان پر اسی طرح غالب آ جائے گا، جس طرح تم نے پتھر کو دیکھا کہ وہ پھیلتا اور بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ناظرین کرام، ایک اور ہستی جناب زید بن عمرو کی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کے منتظر تھے اور کچھ ایسے آثار دیکھ رکھے تھے۔ یہ وقت تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونے والی تھی، اور یہ شخص بھی موحد تھا اور دین ابراہیمی پر تھا۔ جب جناب زید نے مکے سے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جناب خطاب جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کسی طرح بھی انہیں مکے سے باہر جانے نہیں دیا اور ہر موقع پر روک لیا۔ بسا اوقات یہ کعبہ مقدسہ کے احاطے میں آ کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عرض کیا کرتے کہ خداوندا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تجھے کون سا انداز عبادت پسند ہے تو میں تیری ویسے ہی عبادت کرتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سجدے میں گر جایا کرتے۔ ان کا رجحان دین ابراہیمی کی جانب تھا۔ یہ قریش کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں تو خدائے ابراہیم کی ہی عبادت کرتا ہوں۔ زید کو دین حق کی لگن تھی، تلاش تھی۔ آخر ایک دن موقع مل گیا اور مکے سے بھاگ نکلے اور موصل یا شام کے علاقے میں پہنچے۔ یہاں یہودی احبار اور نصارہ کے راہبوں سے دین حنیف، دین ابراہیمی کے بارے میں معلوم کرتے تو وہ جواب دیتے کہ اگر تم دین موسوی یا عیسوی کے بارے میں معلوم کرو تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن دین ابراہیمی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جگہ جگہ گھومنے کے بعد نا امید ہو کر پھر وہ واپس مکے لوٹ آئے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ بلقا کے مقام پر ایک راہب ہے جو علم و زہد میں ایک مقام رکھتا ہے۔ شام، روم، فلسطین کے علاقے میں اس کے علم و فضل کا بڑا چرچا ہے اور اس کا حکم چلتا ہے۔ لہٰذا جب بلقا کے راہب کے پاس پہنچے تو انہوں نے ملت ابراہیمی اور دین حنیف کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے کہا کہ اس دور میں کوئی ایسا شخص میری معلومات میں نہیں ہے کہ جو تمہیں دین ابراہیمی کے سلسلے میں بتا سکے، لیکن وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تمہاری قوم یعنی قریش سے ہی ایک پیغمبر نبوت کا اعلان کریں گے۔ وہ دین حنیف کو جاری کریں گے اور ملت ابراہیمی کو فروغ دیں گے اور اپنے دین سے تمام ادیان کو منسوخ کر دیں گے۔ اب تم واپس مکے چلے جاؤ اور ان کا انتظار کرو، کیونکہ تم جس کی حقیقت کے طلبگار ہو وہ تمہیں مکے میں ہی ملے گی۔ زید وہاں سے خوش خوش واپس مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ جب خیبر کے قریب پہنچے تو ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ جب ان کے قتل کی اطلاع مکے میں پہنچی تو ورقہ بن نوفل ان کے غم میں بہت روئے اور مرثیے کے چند شعر کہ جس میں انہوں نے کہا کہ زید بن عمرو تم موحد اور دین ابراہیمی پر اعتقاد رکھتا تھا اور وہ جنتیوں میں شامل ہوگا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد مبارک جناب کنانہ ابن خزیمہ کہا کرتے تھے کہ مکہ سے ایک نبی کے نکلنے کا وقت ہو چکا ہے جسے احمد کہا جائے گا، جو اللہ رب العزت اور نیکی اور احسان اور مکارم اخلاق کی دعوت دے گا۔ تم اس کی اتباع کرنا، تمہارے شرف و عزت میں مزید اضافہ ہوگا، اور تم سرکشی اختیار نہ کرنا یعنی اس کی تکذیب نہ کرنا، اسے جھٹلانا نہیں، وہ جو کچھ بھی لائے گا وہ حق ہی ہوگا۔ سیرت حلبیہ میں اسی طرح مرقوم ہے کہ جد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب الیاس بن مدر کی صلب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلبیہ کو سنا جاتا تھا، جو حج میں معروف ہے۔
کہا گیا وہ عربوں میں اسی طرح ہے جس طرح کہ لقمان حکیم اپنی قوم میں ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد مبارک جناب مدر بن نزار کی دونوں آنکھوں کے درمیان دکھائی دیا کرتا تھا، اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے صحیح قول کے مطابق عربی کتب کو لکھا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی دادا میں جا کر مل جاتے ہیں جو کہ نزار بن معد بن عدنان کے بیٹے ہیں۔ ناظرین کرام، زینی دہلان کئی اسناد سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست اقدس سے تخلیق فرمایا تو انہیں الہام فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، مولا تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، آدم اپنا سر بلند کرو۔ انہوں نے سر اقدس بلند کیا تو عرش کے پایوں پر حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک دیکھا۔ عرض کی، مولا یہ کیسا نور ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد میں سے ایک محترم اور مکرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نور ہے، جن کا نام نامی آسمان پر اور زمین میں محمد ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ تمہیں پیدا کرتا نہ ہی آسمان و زمین کو تخلیق فرماتا۔ ناظرین کرام، اسی طرح السیرۃ الدہلانیہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ان کی طلعت زیبا میں سورج کی طرح چمکتا تھا۔ بعض عرفاء نے کہا ہے کہ ابلیس اپنی سیاہ بختی اور اللہ کی حکمت کی وجہ سے اس مبارک نور کو دیکھ نہیں سکا۔ جب اللہ رب العزت نے ملائکوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو ان کا قبلہ اس نور مبارک کی طرف تھا۔ حقیقت میں مسجود ذات رب تعالیٰ کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام قبلہ کی طرف تھے۔ مقصد اعظم وہ نور تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک جبین میں ذوفشاں تھا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔